अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी अरसे के बाद आपसे दोबारा से इंटरेक्शन करने लगे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और तमाम तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद हैं और अभी विंटर हॉलीडेज़ भी चल रही हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी मेरे माइंड में आई कि चलें आपके साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं जो बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माइंड में आते हैं कि शायद मेरे बात करने से किसी को अ, समझ आए, कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो कंसर्न हमें आजकल अपने सोसाइटी में, अपने मुआशरे में देखने को मिल रहे हैं। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जब कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं तो हमारे स्टूडेंट्स भी और वालदैन भी बड़े खुश होते हैं कि स्कूल्स में छुट्टियां हो रही हैं, हमें स्कूल्स नहीं जाना पड़ेगा, हमें स्टडीज़ के जो मैटर्स हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, वो देखने नहीं पड़ेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। हम अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक गेम्स हैं, लाइक आउटिंग है, या घर में किसी और किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको अच्छे तरीके से फ्रीली कर सकेंगे। जबकि अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो ये हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालबात हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। जब कोई भी पर्सन जो इस शोबे से या किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, जब वो अपनी डेली रूटीन लाइफ से हट जाएगा, वो तो लाजमी बात है वो ट्रैक से हट गया। वो उस ट्रैक से जब हट जाएगा तो वो उसकी वो पहले वाली रूटीन नहीं रहेगी। अब जो स्टूडेंट्स लाइक, अगर हम प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल या मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को कंसिडर करें, तो वो बच्चे पूरे साल से ही डिस्टर्ब हैं। लास्ट टाइम भी 6 मंथ के करीब लॉकडाउन रहा। उन्होंने घरों में कोई स्टडीज़ का कोई इतना खातर खा इंतज़ाम नहीं किया। अगर किसी ने थोड़ा बहुत किया तो वो उस तरह से इतना प्रैक्टिकल नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे इदारों में ऑनलाइन एजुकेशन का इतना कंसेप्ट नहीं था। हमें बड़ी डिफरेंट काइंड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखनी पड़ी, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, पीसी चाहिए होगा। उसके बाद एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, फिर उसके लिए एक अच्छा इंटरनेट पैकेज चाहिए होगा ताकि हम उन चीज़ों को अवेल कर सकें। जबकि हमारे घरों में इस तरह के मामलात रूटीन में नहीं होते, स्पेशली हमें अरेंज करना पड़ा। तो कुछ परसेंट लोगों ने किया, लेकिन वो 5-10% के करीब ही थे। तकरीबन 80-90% लोगों ने उस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के निस्बत पीछे रह जाएंगे। कोरोना एक ऐसी वबा है, एक ऐसी नामुराद बीमारी है जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या दूसरी जो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन हैं, या अफ्रीकन या एशियन के दूसरे जो ममालिक हैं, उन लोगों ने अपनी प्रायरिटीज़ को सेट किया, अपने सिस्टम को सेट किया कि हम इन चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे? और क्या हमने भी इसी तरह से अपने मामलात को, अपने सिस्टम को, पूरे निज़ाम को सेट किया, या जस्ट हमने टाइम पास किया? तो इससे पहले भी मेरे कहने की बात नहीं है, हम अगर अपना ख़ुद भी मुहासबा करें, ख़ुद भी तज़िया करें, तो हम ख़ुद बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कभी भी तालीम हमारी प्रायरिटीज़ में नहीं रही। चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो तालिब इल्म हों, स्टूडेंट्स हों। तो सबसे पहली बात यह कि अगर हम किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें तालीम को अपनी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल सिंपल आपसे मैं शेयर कर देता हूँ कि अभी चाहे वह नवंबर, दिसंबर या आगे आने वाला जो मंथ है, जनवरी है 2021, आप देख लें, सिवाय तालीमी इदारों के, तालीमी मामलात के, कोई भी चीज़ मुअत्तल नहीं हुई, कोई भी चीज़ सस्पेंड नहीं हुई। हमारे बाज़ार, हमारी मार्केट्स,
ہمارے میرج ہالز ایون کہ جہاں پہ کوئی فنکشن ہے، جہاں پہ گیدرنگ بڑی اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہے، وہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے جلسے جلوس اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ کوئی اگر کسی قسم کا کوئی مذہبی تہوار آ رہا ہے تو اس کے لیے جلسے جلوس یا جو بھی گیدرنگ ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے کی جا رہی ہیں۔ تو آپ خود یہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارے جو کرتا دھرتا افسران ہے، جو بیوروکریسی ہے، اس کے لیے تعلیم کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی۔ ان کے لیے سیاسی معاملات پرائرٹیز ہیں، ان کے لیے کاروباری معاملات پرائرٹیز ہیں، ان کے لیے پیسہ ارن کرنا، ٹیکس کلیکٹ کرنا، یہی چیزیں پرائرٹیز ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کبھی بھی پرائرٹیز نہیں رہا۔ آپ یہ دیکھ لیں، جب بھی یہ سیلولر کمپنیز ہیں، چاہے گورنمنٹ کی پی ٹی سی ایل کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، اپنے بزنس پروموشن کے لیے انٹرنیٹ پیکیجز فری دیتے ہیں، سمز کنیکشنز، بڑی ساری آفرز دیتے ہیں۔ لیکن اس کرونا کے فیز میں کسی ایک بھی سیلولر کمپنی نے، کسی گورنمنٹ کی کمپنی نے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکولز کے لیے، ٹیچرز کے لیے کوئی بھی ایسا پیکیج انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ جس کی وجہ سے بچوں اور ان کے والدین یا اداروں کو آن لائن ایجوکیشن کے لیے کسی طرح کی سہولت میسر آ سکے۔ ہر بندہ اس قوم کو، اس ملک کو نوچ نوچ کے کھانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی ایفرٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو میرا کنسرن صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمیں اگر خود کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ پرائرٹیز سیٹ نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات سیٹ نہیں کریں گے، تو کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال کے مطابق، اور میرے جو ادنیٰ سی رائے ہے، اس میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو اپنی پرائرٹیز میں رکھ کے چلنا چاہیے۔ جو باقی معاشرتی ضروریات ہیں، سماجی ضروریات ہیں، سیاسی ضروریات ہیں، یا اس کے علاوہ قومی ضروریات ہیں، وہ سیکنڈری ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک اچھے اور سویلائز سٹیزن کے طور پہ، ایک اچھے شہری کے طور پہ، ایک اچھا فرد تیار کرنے جو کل کو اپنے ملک اور قوم کے لیے مفید ثابت ہو، نہ کہ ملک و قوم کے اوپر بوجھ ثابت ہو، جیسا کہ ہم لوگ یا ہم میں سے اکثریت ایک بوجھ کے طور پہ ہیں، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، اس میں ایفرٹس اپنا کچھ انپٹ نہیں دے رہے، جسٹ ہم لوگ لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ مل جائے کسی طرح سے، چاہے وہ ہم گورنمنٹ جابز کے طور پہ ہوں، ہمیں بینیفٹس چاہیے، ہمیں فیسلٹیز چاہیے۔ بڑی ساری ایگزامپلز ہیں ابھی پرائیویٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت سفر کیے ہیں، بزنس سفر کیا ہے۔ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بالکل بھی سفر نہیں کیے، انہوں نے تو اس پیریڈ کو انجوائے کیا ہے، ان کی سیلریز ان ٹائم آتی ہیں، ان کے بینیفٹس ایز اٹ از چل رہے ہیں، ان کو کس چیز کی پرابلم ہوگی؟ پرابلم تو اس کو ہے جس کا چولہا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جس کو برینڈڈ بٹر کی فکر ہو رہی ہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، جس کی کسی بھی معاشی صورتحال میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، وہ کیوں ایفرٹ کرے گا کہ یہ ادارے، یہ سسٹم مزید مضبوط ہو، کچھ کرنے کی ضرورت ہو؟ آپ جتنے بھی دیکھ لیں گورنمنٹ ادارے ہیں، وہ سبھی ٹیچرز کبھی کسی کی طرف سے کوئی بھی ریزرویشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آن لائن کلاسز کے لیے، آن لائن ٹیچنگ کے لیے کچھ بھی پروگرس آپ کو نظر نہیں ہے۔ ایون اے سنگل پرسن، 1% تک آپ کو انپٹ نظر نہیں آئے گا، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی پالیسی نظر آئی ہے۔ سٹارٹ میں 1-2 ایپ انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں، جبکہ ہر بندے کو پتا ہے، ہر سسٹم میں شامل ہر فرد کو پتا ہے، تمام سکولز میں ڈفرینٹ کائنڈ آف سلیبسز پڑھائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف میتھڈولوجیز ہیں، اس کے ڈفرینٹ ہیلپنگ بکس ہیں۔ تو آپ ایک ایسی چیز ڈیولپ کر کے رکھ دیں گے جو صرف 20% تک لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو گئی یا ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے، باقی 80% کا کیا ہے؟ ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں۔ آئی تھنک سو 2/3 میجورٹی پرائیویٹ سکولز میں جاتی ہے، اونلی 1/3 آف آر اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ان پبلک سکولز، ان گورنمنٹ سکولز۔
ہم جسٹ گورنمنٹ اسکولس کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، وہ بھی اس دفعہ اس لاک ڈاؤن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو یکسر نظر انداز کر دیا. پرائیویٹ سیکٹرز کے امپلائیز ہیں، جو اس کے آنرز ہیں، جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، جو کوالٹی ایجوکیشن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، رینٹڈ بلڈنگز ہیں، سیلری اسٹرکچر ہے، تمام چیزیں یکسر نظر انداز ہیں. کوئی بھی اس کے لیے بات کرنا تک مناسب نہیں سمجھتا. اگر چند ایک اساتذہ نے، چند ایک اسکولز نے، چند ایک امپلائیز نے احتجاج کیا تو ان پر دہشت گردی کے ایف آئی آر لانچ کر دی گئی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سارے لوگ، سارے معاملات، یہ سیاسی لوگ اسی طرح جلد سے جلوس ہو رہے ہیں. کتنے لوگوں پہ ایف آئی آرز ہوئیں؟ سر جو پڑھے لکھے سلجھے ایک معاشرے کے معمار ہیں، جو ان لوگوں نے اگر احتجاج کیا اپنے حق کے لیے تو ان پہ ایف آئی آرز پر لانچ کر دی گئی، رجسٹر کر دی گئی. تو کائنڈلی اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جو آپ کے سکولز ہیں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، چاہے کسی بھی لیول پہ ہیں، کسی بھی جگہ آپ کے بچے جاتے ہیں، کہیں پہ بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ رکھیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کچھ تھوڑا پلان کریں اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ایک عام فہم بات ہے کہ مشکل وقت ہے، لیکن مشکل وقت میں صرف ہم ایک شعبے کو اور اپنے بچوں کو اور بچوں کی تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیں گے تو کل کو جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی اس وجہ سے بیڈ ایفیکٹس آئے تو ہم خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکیں گے. امید ہے آپ کو آج کا جو یہ ٹاپک ہے، آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو اپنی جو رائے ہیں، اپنی سجیشنز ہیں، وہ آپ دیں تاکہ آپ کے ساتھ کنٹینیوس کوآرڈینیشن اور انٹریکشن ہوتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا ہمیں نصر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.